اچھا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی، جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا، فیٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے، قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں، اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی۔ تو اللہ میاں نے کیا کہا، یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی۔ تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا۔ وحرمنا علیہم شحومہما، اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی، گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی، جانوروں کی چربی، کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے۔ تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ، یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں، انجوائے کریں۔ اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مت کھاؤ، مزے کی چیز ہے، تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ، سمجھتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں۔ ہم نے کیا کیا، ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا، اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں، لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے، اور جانوروں کی چربی کہیں گے اسمیل آ رہی ہے، اس سے کیا آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا۔ تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی، یہودی اس سے ٹینشن میں آئے، ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے، اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا، تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے، ادھر خرچ ہو رہا ہے، تو لیکن اس پہ خوش ہیں۔ اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے۔ ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے، اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دو چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو۔ ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے، صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی۔ وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا، اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ وہ کیوں بیمار ہوئی، ابھی زیادہ باتیں کروں گا، جن کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے، کسی کی وجہ سے وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو اس کے دودھ کم ہو گیا۔ جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی، آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی۔ یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے، کیونکہ بانگ کے کھلاؤ نا صبح شام، وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی، تو بیمار ہو گئی، وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے۔ تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے، اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا، اور گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا، تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے، تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ، صلو علی النبی۔ تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی، وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی، اب وہ چربی ختم ہو گئی، تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے، آئل پہ سیٹ ہو گئے۔ تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ، دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب بورڈ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا، اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں، وہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ یاد آیا، اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھو۔ اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے، بتائے بغیر کھلاؤ، وہ بڑی تعریف کرے گا، یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے، کہاں سے لیا؟ جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے، الٹی کر دے گا وہ، ایک دماغ خراب ہو چکا ہے، کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے، اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے، عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار، مجھے کیا کھلا دیا۔ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، جب کسی چیز کے خلاف، جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے، اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں، امی اس میں اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسمیل آ رہی ہے، دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی، جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو، اسمیل کہہ رہے ہو۔ تو